أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور وعدہ فرما لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، اس بات کا وعدہ کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی تھی جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو روک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر مومن لوگ توکل کیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی ان 3 آیات بینات کے اندر 2 3 4 اہم باتیں ایمان والوں کے نام ارشاد فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں تو رب کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن میں 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ان میں ایمان ہونا چاہیے، آمنو، ایمان والے ہوں، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمل صالح کی دولت بھی عطا فرمائی ہو، نیک عمل، ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرنے والے ہوں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ایک دم سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اپنے عنوان کے ساتھ بالکل واضح ہے، کوئی پیچیدگی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی ایک جھلک، اپنی کرم نوازیوں کی ایک تصویر، بندوں کے نام بات بات پر جھولی بھر دینا، اس عنوان کو خوب ارشاد فرمایا ہے۔ آیت میں ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں 2 چیزوں کا اللہ نے وعدہ ارشاد فرمایا۔ وعدہ نمبر 1 کہ اللہ انہیں مغفرت دے گا، وعدہ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے گا۔ پبلک میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مغفرت ہوئی یا اجر عظیم ہوا یا بخشش ہوئی یا جنت ہوئی، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ بخشے تجھے، اللہ تجھے اجر دے، اللہ تجھے ثواب دے، یعنی یہ ایک ہی جزا لوگوں کے ہاں سمجھی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مغفرت کا تعلق کسی اور شے کے ساتھ ہوتا ہے اور اجر عظیم کا تعلق کسی اور شے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یوں عرض کرنے لگا ہوں، انسانی زندگی میں 2 ہی طرح کے کام وجود میں آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور کچھ گناہ کا بوجھ ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس نے شراب پی ہے اس کے نامہ اعمال میں
شراب کا گناہ لکھ دیا گیا۔ جس نے چوری کی ہے اس کے نامہ اعمال میں چوری کرنے کا گناہ ڈال دیا گیا۔ جس بندے نے جھوٹ بولا ہے اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ بولنے کا گناہ ڈال دیا گیا۔ تو گناہ کی شان اور گناہ کا معاملہ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہم مسلمانوں پر یہ ہے، ایک برا عمل کرو اس کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو گیا، دوزخ لازم ہو گئی، بندے پر گناہ لکھ دیا گیا، اس کا نتیجہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان لوگ جب کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو اس اچھے عمل کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے لیے کم از کم 2 طرح کے نتیجے لکھ دیتا ہے، 2 طرح کے نتیجے ہمیں بطور جزا عطا فرماتا ہے۔ ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں جو تو نے گناہ نہیں کیے ہوئے تھے تو اچھے عمل کرنے کی وجہ سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے معاف کر دیے ہیں، اور دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تو نے ابھی اچھا عمل کیا ہے ہم خوش ہوئے ہیں، ہم تجھے اس پر ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ گویا نیک عمل کی تاثیریں 2 ہوتی ہیں، پہلے سے ہوئے گناہوں کو معاف بھی کرواتے ہیں اور آئندہ اللہ سے اجر بھی لے کر دیتے ہیں، اور برے عمل کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، گناہ گناہ گناہ، دوزخ دوزخ دوزخ، اللہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ برے عمل کا نتیجہ ایک اور اچھے عمل کے نتیجے 2، گزشتہ گناہوں کی معافی بھی اور آئندہ اللہ سے اجر عظیم لے کر دینا بھی۔ تو گناہوں کی معافی کو قرآن حکیم مغفرت کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا اس کے لیے اجر عظیم کا استعارہ قرآن استعمال کرتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ایمان سلامت رکھنا اور عمل صالح سلامت رکھنا، ایک نتیجہ اللہ یہ دے گا کہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دوسرا نتیجہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ عنوان ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ اجر کیا ہوتا ہے، اجر عظیم، اس کا تعلق نیکی کے نتائج میں سے ایک نتیجے کے ساتھ ہے، اور مغفرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو بندے سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہے۔ اور ہر نیکی کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے، ہر نیکی کی کہانی۔ میں کہتا ہوں کہ مختصر سے مختصر نیکی جو شاید آپ 10 سیکنڈ میں وجود میں لے آئیں، 15 سیکنڈ میں وجود میں لے آئیں، اس کی شان بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، اور ایک بار نہیں ہوتی، کئی بار ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ مختصر سی نیکی اس کی یہ 2 تاثیریں ہوتی ہیں، اور ایک بار نہیں ہوتی، کئی بار ہوتی ہیں۔ میں اس کے لیے اس مقصد کو، اس جملے کو سمجھانے کے لیے میں یہ حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں جو ہم سب پہلے کئی بار سن چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی واحدۃ، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا ہے، یہ ہے عمل صالح، نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 بار رحمت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مختصر ترین نیکی ہے جس پر کتنا کو وقت لگتا ہے، ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یہ مختصر نیکی کا حال ہے کہ وہ بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ میں کہوں گا کہ ذرا اور دیکھیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز سے قبل آپ نے یقیناً وضو کیا، تو ابھی نہیں کیا تو عصر کے ٹائم کیا ہوگا، کیا تو تھا وضو۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس وضو کے بارے میں کیا رحمت ارشاد فرمائی، جو بندہ وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو یہاں یہ سارا، یعنی چہرے میں آنکھ، ناک، زبان، لب، تو چہرے کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو جب آخری قطرہ ٹپک جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ چہرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث آپ کو معلوم ہے، میں تو وہ حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں اپنی اس آیت کے عنوان کو مضبوط کرنے کے لیے اور فائدہ مند بنانے کے لیے کہ ہم نے بازو دھوئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، بازوؤں سے پانی سے قطرے ٹپکتے رہے، اور جو ہی آخری قطرہ ٹپک جاتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک بار ہو گیا، فجر کے ٹائم وضو کیا تب بھی ایسا ہی ہوا، ظہر کے ٹائم وضو کیا پھر بھی ایسا ہی ہوا، عصر کے ٹائم وضو کیا پھر بھی ایسا
ایسا ہی ہوا، مغرب کے بعد وضو کیا پھر بھی ایسا ہی ہوا، عشاء کے وقت وضو کیا پھر بھی ایسا ہوا، تو نیکی کی شان ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ گناہوں کو ختم کرتی ہے، اجر عظیم لے کر دیتی ہے، اور ایک ایک بار نہیں 10 بار ایسا کرتی ہے۔ یہ نیکی کا فیضان ہے جو رب کائنات نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، اور یہ لفظ کہنا کہ اللہ کا وعدہ ہے، مانا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کہہ دیا ہے نا یہ بات پکی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنا وعدہ توڑا نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کی بہت بڑی کرم نوازی، بہت بڑی کرم نوازی اور بہت بڑی کرم نوازی۔ یہ اثر ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ جب تم لوگوں نے عصر کی پڑھی تھی تو عصر کے بعد پھر مغرب تک کوئی غلطی ملتی ہو گئی ہے نا، تو نماز مغرب پڑھ کے فارغ ہوتی ہے اور اللہ وہ عصر تک پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ پھر ابھی ہم نے مغرب کی پڑھی ہے، خدا نہ خواستہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کوئی پھر مسٹیک ہو گئی، کوئی پھر نافرمانی ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر گناہ ہو گیا، تو اب عشاء کی نماز ادا ہوگی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء پڑھ کے ہٹنا، تو اس سے پہلے مغرب تک چلے جاؤ، جو غلطیاں چھوٹی موٹی ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آیت ہمارے لیے کھل گئی، اس پر مذہب کی 20 مثالیں اور بھی سیکھی جا سکتی ہیں اور سمجھی جا سکتی ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، بس وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ کافر لوگ مراد ہیں، اب کافروں پر کیا بحث کرنی، عنوان بالکل واضح ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت نمبر 3 پر ایک دو اہم مسائل بڑی شد و مت کے ساتھ قرآن نے بیان کیے، عرض کرنا چاہوں گا۔ ترجمہ ایک بار غور سے سن لیجئے، پھر میں آپ کو بیان کروں گا یہ آیت کیوں اتری تھی، کیا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت اتری، اور پھر میں دوبارہ یہ کہنے کے بعد کہ اس آیت کا پس منظر شان نزول کیا ہے، یہ کہنے کے بعد میں دوبارہ پھر آیت کی طرف آؤں گا جو نتیجہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ کہنے کے لیے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی اس کا حوالہ قرآن پاک نے دیا۔ کوئی قوم اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھانا چاہتی تھی، تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے، تفسیروں کو ساتھ ملا لو، حدیثوں کو ساتھ ملا لو، تو تمہیں مار ہی دینے کے لیے۔ ایک قوم اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھانا چاہتی تھی، تمہیں مار ہی دینے کے لیے، اللہ نے مہربانی فرمائی، ان کے ہاتھ تم سے روک لیے اور تمہیں بچا لیا۔ اے ایمان والو، اس نعمت کو یاد رکھا کرو۔ حاصل بیان اور مختصر کر لیں، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر ایک نعمت کی تھی، اسے یاد رکھا کرو، اور وہ نعمت یہ ہے، کوئی تمہیں مار دینا چاہتا تھا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، اس نعمت کو یاد رکھا کرو۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ مدینہ شریف کے ماحول میں دو واقعات پیش آ گئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مدنی زندگی کے زمانے میں یہ دو واقعات پیش آ گئے جن کی وجہ سے یہ آیت اتاری گئی۔ واقعہ نمبر 1 تو یہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ سے قریب جب ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے لشکر کو حکم ہوا پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ سب صحابہ اپنی اپنی جگہ جو ٹھیے انہوں نے بنائے، وہاں پہنچے اور آرام کرنے لگے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی ایک درخت کے نیچے چھاؤں حاصل کی اور آرام کرنے کے لیے استراحت پذیر ہوئے۔ اپنی تلوار آپ نے پکڑی اور پکڑ کر درخت کی کسی شاخ کے ساتھ یا ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی۔ جب میں یہاں تک بات پہنچا چکا، ہو سکتا ہے کہ کئی مسلمانوں کے ہاں ذہن میں یہ حدیث آ چکی ہوگی، ہاں یہ حدیث ہم نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن آج میرے پاس اس پر ایک 2-3-4 لفظوں پر مشتمل ایک تازہ جملہ بھی ہے جو میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو حضور رحمت عالم نے تلوار اپنی لٹکائی اور آرام فرما۔ ایک کافر نے موقع ڈالا اور موقع ڈال کر جھپٹا، بھاگا، لپکا اور جھپٹا، اور حضور پاک علیہ السلام کی تلوار اس نے پکڑ لی اور پکڑ کر کے تو اس کو سونت لیا اور تان لیا اور للکار کر کہنے لگا، یا محمد ما وقع منکم بھی، یا محمد بس آپ تیار ہو جائیں، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے للکار کر کے دیا جملہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کمال بے نیازی کے ساتھ لیٹے لیٹے ہی جملہ فرما دیا، میرا اللہ بچائے گا اور کون بچائے گا، کمال بے نیازی کے ساتھ۔
جیسے کہ تلوار کے سونت لیے جانے سے آپ کو کوئی غم نہ ہو. یہ ایک تلوار اور ایک کافر. حضور پاک علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کے تو کیا کہنے ہیں. سب صحابہ مل کر کے تو جو کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو حضور رحمت عالم علیہ السلام ان سے پہلے ہی وہ کر کے تو آ بھی جایا کرتے تھے. میری مراد یہ ہے ایک رات مدینہ کے ماحول میں ایسا ہوا تھا کہ کہیں جیسے آج کل کے دور میں دھماکے ہو گئے تو شور سے آواز آئی کہیں تو دھڑم کوئی سی اونچی سی آواز آ گئی, اٹھتے ہیں سنتے ہیں سلنڈر پھٹ گیا تو پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا جی کیا ہوا جی کیا ہوا جی کیا. لوگ آپس میں پوچھتے ہیں. ایک رات مدینہ کے ماحول میں اللہ جانتا ہے کیا ہوا تھا. حدیث پاک اس معاملے سے جتنی حدیثیں میں نے مطالعہ کی, حدیث پاک خاموش ہے کہ ہوا کیا تھا. اگر کسی حدیث میں بیان ہوا بھی ہے تو میرے مطالعے سے نہیں گزر سکا, میں انکار نہیں کرتا, میرے مطالعے سے نہیں گزر سکا. جتنا میں پڑھ سکا وہ یہ کہ مدینہ کے ماحول میں ایک گونجدار آواز پیدا ہوئی اور رات کا سناٹا تھا. صحابہ اٹھے. ظاہر دشمنوں کا ماحول تھا. منافقین ایک طرح کا دشمن تھے, یہودی ادھر دشمن تھے, مکہ والے بھی تو چڑھائیاں کرتے رہتے تھے. وہ تو خندق کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا جب غزوہ خندق ہوا تھا تو اس دن اس حضور نے فرمایا کہ اب کے بعد کبھی یہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. پھر خندق کے بعد کبھی مکہ والے مدینہ نہیں آئے تھے. وہ رسول اللہ علیہ السلام نے جملہ فرما دیا تھا. اس سے پہلے احد کا میدان تھا, اس سے پہلے بدر کا میدان تھا. شرارتیں تو کرتے رہتے تھے. تو گونجدار سی آواز آئی تو صحابہ اٹھے اور جو ان سے اسلحہ جس کو دستیاب ہوا, تلوار نیزہ بھالا, گھوڑوں پر بیٹھے اور لپ کے آواز کی طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 10 وہ کافی سارے صحابہ جب اس راستے پر پہنچے جدھر سے آواز آ رہی تھی تو آگے سے دیکھا کہ رات کی تنہائی میں اور سناٹے میں رسول پاک علیہ السلام تنہا واپس تشریف لا رہے تھے اور فرما رہے تھے کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں, میں دیکھ رہا ہوں, چلو آرام کرو جا کر کے. تو حضور پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے جاؤ واپس, میں وہاں سے ہو آیا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس ایک بندے کی تلوار کے لٹکانے سے حضور کو کیا خوف محسوس ہو سکتا تھا جبکہ یہ آیت بھی رسول اللہ علیہ السلام پر اتر چکی تھی. واللہ یعصمک من الناس, محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا. اچھا تو فرمایا کہ میرا اللہ. اچھا یہاں حدیث کے معروف الفاظ یہ ہیں کہ جب حضور نے یہ جملہ ارشاد کیا تو اس اعرابی کے اور اس دیہاتی شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. یہ مشہور جملہ یہ ہے. لیکن جو میں اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی اس آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے تو وہ تلوار گرنے کا ماجرا بھی پیچھے حضور نے خود ارشاد فرمایا. وہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ رب کائنات نے حضرت جبریل امین کو بھیجا. جب حضور نے یہ فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا, حضرت جبریل امین کو بھیجا اور حضرت جبریل آئے اور انہوں نے ہاتھ مار کر تلوار گرا. یہ الفاظ پڑھے, دل میں خوشی ہوئی, دل میں احساس انبساط پیدا ہوا کہ جبریل امین نے ہاتھ مار کر کے تو وہ تلوار کو گرا دیا. یہ ہاتھ مارنے کی بھی داستانیں ہیں حدیث میں. یہ میں ذرا یہ بات پوری کر لوں, میں اس پر بھی ایک اور بھی راز کہانی بتاؤں گا. یہ ہاتھ مارنے کی کہانیاں بھی ہیں حدیث پاک میں. اب کہ حضور پاک علیہ السلام نے تلوار پکڑ لی اور مجھے آپ بتانا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اب اس نے کیا کہنا تھا سوائے اس کے حضور معاف کر دیں. حضور نے معاف کر دیا. اچھا یہ واقعہ ہوا مدینہ کے ماحول میں. یہ واقعہ ہوا کیا تھا, کوئی بندہ تلوار پکڑ کر رسول پاک علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتا تھا, نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہتا تھا. رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور اس بندے سے ہاتھوں سے تلوار گرا دی اور حضور پاک کو بچا لیا. واقعہ یہ ہوا تھا. کوئی بندہ حضور پر حملہ کرنا چاہتا تھا, رب کائنات نے حضور کو بچا لیا تھا. تو مولا کائنات کو پھر چاہیے یہ تھا, انسانی عقل چھوٹا دماغ, تو پھر یہ چاہیے تھا کہ جو ہوا اس کو بیان کیا جاتا. اور قرآن یوں کہتا, اے نبی یاد کیجئے اس نعمت کو کہ جب کوئی آپ پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا, اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور آپ کو بچا لیا. اے نبی اس بات کو یاد رکھیے نا. جب واقعہ ہوا یہ تھا تو رب کائنات پھر یوں ارشاد فرماتا نا کہ اے نبی اس نعمت کو یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو مارنا چاہتا تھا, اللہ نے آپ کو بچا لیا. مولا کائنات نے یوں کہا ہی نہیں, جو کہا وہ ہوا نہیں تھا, جو ہوا وہ کہا نہیں ہے. ہوا یہ تھا کوئی رسول اللہ علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتا تھا, ہوا یہ تھا اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بچا لیا تھا. اس بات کو رب کریم نے بیان نہیں کیا. یہاں جو بیان کیا وہ ہوا نہیں تھا. بیان یہ کیا, اے ایمان والو کوئی تمہیں مارنا چاہتا تھا, اے ایمان والو اللہ نے تمہیں بچا لیا. اے میرے اللہ یہ ماجرا کیا ہے, اے میرے رب یہ ماجرا کیا ہے. کوئی تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام کو شہید کر دینا چاہتا تھا, تو اے اللہ آپ نے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بچا لیا.
تو یہ بات ارشاد فرمانا کہا نہیں، یہ بات ہے کہ کوئی تمہیں مارنا چاہتا تھا، اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا۔ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ سمجھنا چاہیے نا، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں، کسی خاص بندے کا بھی کلام نہیں، یہ مخلوق کا کلام ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی تو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انداز بدل کر تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، کوئی بات تو ہے نا، اتنے بھی نادان تو نہ بنو نا، کوئی بات تو ہے نا کہ اللہ پاک تمہیں انداز بدل کر کے جو واقعہ ہوا تھا اسے ایک طرف رکھ کر کے الفاظ بدل کر تو کسی اور انداز میں تم سے کہہ رہا ہے، قادر مطلق کا کلام ہے، کوئی بات تو ہے نا۔ ائمہ تفسیر نے کہا اصل میں اللہ پاک ان الفاظ کے آئینے میں تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کی عظمت کا معاملہ ہو، نبی کی عصمت کا معاملہ ہو تو اسے ان کا نہ سمجھا کرو، سمجھا کرو تمہارا اپنا ہی معاملہ واقعہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ سے کوئی دشمنی کا عنوان نبھا رہا ہو تو سمجھو تمہارے ہی ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے، کوئی بندہ حضور سے محبت کا عنوان نبھا رہا ہو وہ تمہارے ہی ساتھ یہ عنوان نبھا رہا ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ کو اپنی زندگی سے الگ مت سمجھا کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی حیات کے لحظوں سے الگ مت سمجھا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو سبق ہو گیا ہمارے نام، یہ دیکھو میرے حضور نے کدھر سے بات لی اور کدھر پہنچائی۔ فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے، ابھی محرم نہیں گزرے، سنا نہیں حدیث پاک، جس نے ان دونوں سے پیار کیا سمجھو اس کا پیار میرے ہی تک پہنچا ہے، اس نے میرے ہی ساتھ پیار کیا ہے، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا سمجھو اس نے اللہ ہی کے ساتھ پیار کیا ہے۔ وہ ان کا معاملہ میرا ہی ہے، میرا معاملہ اللہ ہی کا ہے۔ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ ہی کے ساتھ بغض رکھا۔ بس کچھ اسی انداز میں قرآن نے کہا کہ تمہارے رسول کا معاملہ تمہارا اپنا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرشن گوف اٹھاؤ، بندوقیں چلاؤ، یہ سزا دینا، قتل کرنا، یہ حد جاری کرنا، یہ پبلک کا کام نہیں ہے، لیکن کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ایمان والو؟ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا جناب ابو بکر نے کر کے دکھا دیا تھا؟ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا جناب عمر نے کر کے دکھا دیا تھا؟ تم سے کیا اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا مولا علی نے کر کے دکھا دیا تھا؟ کیا کر کے دکھا دیا تھا؟ وہ تو انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا تھا، اپنے سارے رشتوں کو ختم کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر حضور کے ساتھ تیرا معاملہ ٹھیک ہے تو ہمارا کچھ لگتا ہے، پتر اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تو نہ چھوڑتا، تو میرا پتر نہیں، میرے رسول کا دشمن بن کر آیا تھا۔ چلو میں یہ نہیں کہتا گولیاں لگا دو، بم سے اڑا دو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اتنا سب تو یاد رکھو ایسی مجالس سے بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتی ہو، کیا وہاں آنا جانا ترک بھی نہیں کر سکتی ہو، یا ایسے لوگوں سے ملنا جلنا کیا چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو جو بات بات پر تمہارے رسول کی مخالفت کریں، جو بات بات پر رسول پاک علیہ السلام پر تنقید کے لیے الفاظ اچھالیں، جو جن کے لہجے دھیمے ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں الغرض قرآن کہتا رہے گا، محراب سے آواز آتی رہے گی، لوگوں کا کردار بھی اپنا سفر طے کرتا رہے گا، یہ راز کہانیاں ساری کی ساری قیامت والے دن کھل جانی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا تھا، ایک اور واقعہ بھی ہو گیا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ شریف میں ایک مسلمان شہید کر دیے گئے تھے، صحابی، یہودیوں کے ہاتھوں۔ اچھا یہ جو قتل واقعہ ہوا تھا یہ آمدن نہیں تھا، آمدن قصاص کے بدلے میں قصاص ہوتا ہے، یہ کوئی خطأً غلطی سے قتل واقعہ ہو گیا تھا، تو اس کے بدلے میں دیت ہوتی ہے، پیسوں کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں ایک بندے کو، اگر خطأً مار دیا جائے 100 اونٹ بطور دیت کے دینے پڑتے ہیں، ہر دور میں جتنی بھی قیمت ان کی ہو جائے، یا پھر 10,000 درہم دینے پڑتے ہیں، وہ سونے اور چاندی کے عنوانات بھی ہیں، چاہو تو دراہم کے ساتھ چاندی کے ساتھ، چاہو تو سونے کے ساتھ، اور چاہو تو 100 اونٹ کی قیمت دے دی جائے، اور 100 اونٹ کی قیمت بھی اچھی خاصی بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پیغام دیا کہ ہم آ رہے ہیں، وہ دیت کا معاملہ اس کا لین دین کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ اطلاع پائی کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، وہ حضور کو رسول اللہ نہیں کہا کرتے تھے، وہ یا ابا القاسم، قاسم کا باپ، یا ابا القاسم کے نام سے رسول اللہ علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جلدی سے ایک میٹنگ کی، بڑی تیز ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر یہ بات طے پائی کہ آج محمد آئیں گے تو بس ان کا کام ہم ختم کر دیں گے۔ پورا پلان طے کر لیا، ایک صاحب کو چھت پر چڑھا دیا، وہاں پتھر موجود تھا یا پتھر چڑھایا گیا تھا، حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک پتھر گرانے کے لیے چھت پر چڑھا دیا گیا بندے کو، اور پلان یہ تھا کہ محمد آئیں گے، ابو القاسم ہم انہیں یہاں بٹھائیں گے اس دیوار کے ساتھ، تو بس چائے پانی کے بہانے وقت گزاریں گے، تو پھر دیکھتے رہنا، اشارہ کریں گے، پھر تو پتھر گرا دینا۔ یہ بات طے پا گئی۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے تو
بڑے خوشامدانہ لہجے میں ابوالقاسم مرحبا ابوالقاسم مرحبا کہا اور کہا تشریف رکھے بیٹھیے. جہاں انہوں نے پلان کیا ہوا تھا آپ جو کہتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں, کوئی لین دین کرتے ہیں, آپ کیا مقصد لے کر آپ آئے ہیں. بٹھایا رسول اللہ علیہ السلام کو اور آنے جانے میں ہاتھ سے اشارہ کر دیا یا آنکھ سے اشارہ کر دیا کہ بس وہ جو بندہ اوپر بٹھایا ہوا تھا اس نے اپنا پتھر کو لگایا دھکا اور نیچے گرا دیا. اور وہ پتھر یقیناً کنکر تو نہیں تھا جس سے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اقدس کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ کنکر تو نہیں تھا, ظاہر ہے اتنا ہیوی تو ہوگا کہ جس سے کوئی بھی انسان کچلا جا سکے. تو پتھر کو زمین پر گرانے سے اسے کتنے کچھ سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں, یہ آپ محسوس کر سکتے ہو کہ وہ کتنے کچھ سیکنڈ لگتے ہیں اسے زمین پر آنے کے لیے, اور پھر خاص کر کے جب کہ اتنا بھاری بھرکم ہو. ادھر جب پتھر انہوں نے گرا دیا تو رب کائنات نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جا کر کے تو ہمارے محبوب کو ایک طرف کر دیجئے. جبریل اپنی رفتار کے ساتھ آئے اور حضور پاک علیہ السلام کو باہوں میں اٹھایا اور باہوں میں اٹھا سے ایک طرف کر دیا اور وہ پتھر زمین پر گر گیا اور آپ کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا. اب واقعہ یہ ہوا تھا, نتیجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. واقعہ یہ ہوا تھا, ایک واقعہ وہ ہوا تھا اور ایک واقعہ یہ ہوا تھا. وہ واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو, ان دونوں کا عمود, مرکزی کردار, مرکزی نقطہ, مرکزی عنوان ایک کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. تو رب کائنات نے اس کو بجائے یہ کہنے کے کہ اے نبی پاک آپ اس نعمت کو یاد رکھیں, رب کائنات نے یوں تعبیر کیا کہ اے ایمان والو اس نعمت کو یاد رکھو. ویسے یہ جملہ سمجھنا کوئی غلط تو نہیں ہوگا کہ قرآن پاک نے یہ کہہ کر کہ اے ایمان والو کوئی تمہیں مارنا چاہتا تھا تو اس نعمت کو یاد رکھو, اللہ نے تمہیں بچا لیا. حالانکہ کوئی ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتا تھا, تو یہ کہہ کر کہ قرآن نے جو کہا اسے اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں تو غلط تو نہیں ہے کہ نبی کی زندگی پوری امت کی زندگی ہوتی ہے. یہ جملہ کو اتنا غلط میں نے نہیں کہا, بلکہ غلط کہا ہی نہیں ہے. یہ تو مجھ جیسے نالائق آدمی کو بھی قرآن پاک سے سمجھ آتا ہے کہ حضور پاک بچا لیے گئے, رب کائنات کا پوری قوم بچا لے گی, پوری امت بچا لے گی, اور قیامت تک کے لوگ جیسے کہ بچا لیے گئے. یا ایھا الذین آمنو, یہ لفظ جو ہے وہ قیامت تک سب مسلمانوں کو آواز دیتا رہے گا. یہ تھی تیسری آیت کے اندر بیان کیا ہوا عنوان. اب میں رک کر کے تو میں نے کہا تھا وہ ہاتھ مارنے والی بھی ایک داستان ہے, کہاں کس نے ہاتھ مارا. اب یہ ٹاپک تو پھر لمبا ہو جائے گا نا کہ کہاں کس صحابی نے ہاتھ مارا, کس فرشتے نے آ کر کے تو ہاتھ مارا, یا پھر شیطان بھی پنگے بازیاں کرتا ہے, وہ بھی ہاتھ مارتا ہے. لیکن میں نے خیر کی کہانی سنائی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن سے حضرت جبریل نے ہاتھ مار کر تلوار گرائی. ویسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فیور میں دشمنوں کو ہٹانا یہ جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. ویسے یہ غلط نہیں ہے, جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. حضور کی فیور میں کچھ نہ کچھ اقدام کرنا, حضور رحمت عالم کی عزت میں کچھ اقدام کرنا. یہ میں نے یہاں تک کہا نا تو آپ نے مان لیا. میں تھوڑا سا اور اوپر جاؤں نا تو تب بھی آپ کو ماننا ہی پڑے گا. اصل میں یہ اللہ پاک کی سنت شریفہ ہے. حضور رحمت عالم علیہ السلام کی عزت میں کوئی اقدام کرنا, یہ ان کے بچاؤ میں کوئی اقدام کرنا, ان کی حفاظتی تدبیر میں کوئی اقدام کرنا, یہ سب اللہ رب العالمین کی سنت جاریہ ہے. تو میں اس پر عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ میں نے خیر کی کہانی بتائی, اور میں شر پر ایک کہانی مشتمل ہے, میں آپ کے سامنے بولانا چاہتا ہوں. میں نے شر اس لیے کہہ دیا کہ شیطان کا عنوان ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ کچھ کھا رہے ہوتے ہو تو کچھ بھی کھانا, پھل, جلیبی, فروٹ, بادام, کچھ بھی, مغز, پستہ, بادام, پانی, کچھ بھی, تو وہ کھاتے کھاتے کوئی شے گر جاتی ہے زمین پر, تو حکم یہ کہ اسے اٹھا کر کھا لیا کرو. اس کے پیچھے دو وجہ تھیں کیوں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اٹھا کر کھا لیا کرو. میں دو میں سے ایک جس کو میں نے عنوان بنایا ہوا ہے آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے پاس جتنا بھی کھانا ہوتا ہے, نوالا 10 ہے کہ 20 ہے کہ 30 ہے 40, تو اس تمام کھانے میں کوئی ایک آدھ نوالا ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے کون سا, ہم اپنے حساب میں کھا رہے ہوتے ہیں. سوال تو ہے نا کہ جو یہ والا جو گرا ہے تو اس سے پہلے والا کیوں نہیں گرا, وہ گر جاتا ہے نا جی, یا اس کے بعد والا کیوں نہیں گرا, وہی کیوں گرا ہے. میرے حضور نے اس کا راز کھولا کہ اس لقمے میں اصل میں بہت ساری برکت ہوتی ہے. کھانے کے اتنے کو حصے میں
بہت ساری برکت ہوتی ہے تو وہ خود نہیں گرتا ہے. میرے حضور نے کہا وہ خود نہیں گرتا، جو کھانا گرتا ہے وہ خود نہیں گرتا. تو حضور کیسے گرتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے کھانے کی ٹیبل پر وہاں موجود ہوتا ہے، تمہارے کھانے کے دسترخوان پر وہاں وہ حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ لقمہ آ گیا جو اللہ کی طرف سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے، تو وہ جان بوجھ کر ہاتھ مار کر گرا دیتا ہے تاکہ تم یہ برکت والا کھا نہ سکو. تو لہذا اس نے تو اپنا جو کام کرنا تھا کر دیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالا گر جائے نا، اسے پکڑ لیا کرو اور صاف کر کے اسے کھا لیا کرو. وہ برکت سے تمہیں محروم کرنا چاہتا تھا اور تمہارے نبی تمہیں اللہ سے برکتیں لے کر دینا چاہتے ہیں، وہ کھا لیا کرو، اس میں بہت ساری برکت ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے ایک لطیفہ، آپ کا لطیفہ سنا دوں آپ کو. یہ گھروں کے اندر ہمارے پنجاب کے علاقوں میں ایک جملہ مشہور ہے، آپ بچے بیمار ہو جائیں یا کوئی بڑا تو دوائی پیتے، دوائی گر جائے نا تھوڑی کو، کہتے اللہ بھی اس میں شفا ہے. جملہ کہیں شاید تکے سے جو میں کہہ رہا ہوں کہیں آواز کانوں میں گونجا ہو، وہ دوائی کھاتے کہتے گر جائے نا، وہ سیرپ گر گیا تو مائیں کہتے ہیں لگتا ہے بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں شفا ہے. وہ ماں بیچاری کو پتہ نہیں چل رہا جو شفا تو اس میں تھی جو گر گیا ہے، اور جو ہاتھ میں باقی بچا ہوا ہے اگر اس میں ہوتی تو شیطان اسے گراتا. لیکن میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ ہے بندوں کی وہ پورا کر ہی دیتا ہوگا، ان کی تمنائیں التجائیں پوری کر ہی دیتا. برکت والا وہ تھا، شفا اس میں تھی جو گر گیا. اب سیرپ واپس نہیں آتا، لیکن میں کہتا ہوں چلو اگر کوئی ٹیبلٹ گر گئی تھی وہ تو اٹھا سکتے ہو نا. ایک راز پیچھے یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خود نہیں گرتا بلکہ گرایا جاتا ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے اٹھا کر کھا لیا کرو. اس کے پیچھے ایک راز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کھانے کا احترام کیا کرو، اس کھانے کی عزت کیا کرو، اس کھانے کا احترام کیا کرو، اسے ضائع نہ کیا کرو. جملہ یہ تھا کہ اگر ایک بار یہ روٹ کر چلا جائے رزق تو پھر جلدی مڑ کر واپس نہیں آتا ہے. یہ دوسرا راز رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کا احترام کرو، اگر یہ ایک بار روٹ کر ناراض ہو کر چلا جائے تو پھر جلدی مڑ کر واپس نہیں آتا. اب یہ جملہ تو مجھے ویسے کسی ولیمے کی نشست میں کہنا چاہیے یا مجھے کسی شادی کی نشست میں کہنا چاہیے. پتہ نہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہم لوگ یا چلو میں بھی اپنے آپ کو ساتھ شامل کر کے بولتا ہوں، کتنے بھوکے ہو گئے ہم. کھانیاں 2 بوٹیاں ہوتے ہیں، ڈالتے 12 ہیں، اور 12 میں سے 9 کھا کر 3 پھینک کھاتے ہیں. ادھر ہی خدا کے بندو ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رزق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ایسے جھپٹ جاتے ہیں. کیا حال ہوتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ ولی میں اٹینڈ کرنے والے لوگ، میں تو جان چھڑاتا ہوں، جاتا ہی نہیں ہوں. کہتا ہوں بس کوئی بہت قریبی خاص بندہ ہو تو کبھی چلا جاتا ہوں، وغیرہ جان چھڑا کے رکھتا ہوں شادیوں بیاہوں سے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.